خدا دیتا ہے جنہیں عیش انہیں غم بھی ہوتے ہیں، خدا دیتا ہے جنہیں عیش انہیں غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، کیسے ہیں آپ سبھی حضرات؟ امید ہے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عراق کے شمالی شہر حمدان جو تقریباً بغداد شریف سے 400 کلومیٹر دوری پر واقع ہے، اس شہر میں ایسا دردناک حادثہ ہوا، ایسا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے خوشیاں ماتم میں بدل گئے اور بسنے والے گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گئے۔ اس حادثے کو سن کر جہاں پر آپ کو بہت زیادہ افسوس ہوگا، تو وہیں پر ہمیں اور آپ کو ایک سبق حاصل ہوگا، ایک بہت بڑا درس حاصل ہوگا اور ہمیں عبرت حاصل ہوگا، جس سے ہماری زندگی میں بدلاؤ پیدا ہوگا۔ ہو سکتا ہے، مجھے امید ہے کہ اس حادثے کو سننے کے بعد آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ احتیاط کرنے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جہاں پر یہ حادثہ ہوا وہ علاقہ عیسائیوں کا علاقہ تھا۔ وہاں پر ایک عالی شان شادی کی تقریب جاری تھی، ایک عالی شان شادی ہو رہی تھی۔ اس شادی کے اندر بہت سارے لوگ شرکت کیے ہوئے تھے، تقریباً 1000 سے زائد لوگ اس شادی کی تقریب میں شرکت کیے ہوئے تھے۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا، ناچ گانے ہو رہے تھے، باجے بج رہے تھے، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، آتش بازی بھی ہو رہی تھی، دولہا دلہن بھی اتنے خوش تھے کہ وہ بھی ناچ رہے تھے۔ ہر کوئی ہر چیز کو دیکھ کر تعریف کر رہا تھا۔ ہال کی لائٹنگ اور خوشنما گارڈن جگمگا رہے تھے، لوگ طرح طرح کے پکوان سے، طرح طرح کے کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے تھے۔ کوئی لائٹنگ کی تعریف کر رہا تھا، کوئی ڈیکوریشن کی سجاوٹ کی تعریف کر رہا تھا، کوئی وہاں کے ماحول کی تعریف کر رہا تھا۔ الغرض سب کچھ اچھا چل رہا تھا، لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا جس کے بارے میں کسی نے خواب و خیال میں بھی سوچا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کے اوپر کہ دولہا دلہن جہاں پر ڈانس کر رہے ہیں، جہاں پر ناچ رہے ہیں، ان کے آس پاس ارد گرد میں آتش بازی بھی ہو رہی ہے۔ اسی آتش بازی میں سے کچھ چنگاریاں اڑ کر، کچھ چنگاریاں بلندی پر جا کر اوپر لگے ہوئے گارڈن کو لگ جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے آگ لگ جاتی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ آگ لگنا ہی تھا کہ جہاں سے پھول برس رہے تھے وہاں سے آگ کے گولے برسنے لگے۔ ہال کے اندر ایک ماتم چھا گیا، ایک قیامت کا منظر چھا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اس حال کے اندر دیکھتے ہی دیکھتے قیامت کا منظر چھا گیا، اور پھر ہوا کچھ یوں کہ آگ کی وجہ سے، دھوئیں کی وجہ سے لوگوں کو گھٹن ہونے لگی۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر دروازہ ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ اچانک لائٹ بھی چلی گئی۔ اب اندھیرا ہے، آگ ہے، دھواں ہے، ہر طرف ماتم چھائی ہوئی ہے اور لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے اپنی جانیں بچانے کے لیے، لیکن بچاتے تو کیسے بچاتے؟ گھبراہٹ کے اندر انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا کہ نکلے تو باہر کہاں سے نکلے۔ آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ کیسا بھیانک ماحول ہوگا، کیونکہ اس شادی کی تقریب میں بوڑھے لوگ بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے، عورتیں خواتین بھی تھیں، ہر کوئی اپنی جان کی فکر کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو بچائے کہ کسے بچائے۔ ایسا بھیانک ماحول دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر برپا ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو خوشیاں تھی وہ ماتم میں تبدیل ہو گئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی لاپرواہی اور ایک چھوٹی سی بے احتیاطی کتنے لوگوں پر بھاری پڑ گئی۔ خبروں کی مانیں تو اس حادثے کے اندر، اس بھیانک ایکسیڈنٹ کے اندر تقریباً 113 لوگوں کا انتقال ہو گیا۔ 113 لوگ جل کر جھلس کر وہیں پر دم توڑ دیے، اور وہ 113 لوگ اس دنیا سے چل بسے۔
اور تقریباً 150 یعنی 150 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں، آگ سے جھلس کر رہ گئے ہیں۔ خبروں کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ موت کے تعداد میں اور بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ سوچئے تو صحیح کہ چھوٹی سی لاپرواہی کے بنا پر، چھوٹی سی بے احتیاطی کے بنا پر، ایک خرافاتی رسم کے بنا پر کتنا بڑا بھیانک حادثہ ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے، اس بھیانک حادثے کے اندر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ایسے خرافاتی رسومات، ایسے فضول خرچے جو شادی بیاہ میں ہوتے ہیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہماری شادیاں دیکھیں تو ناچ گانے کے بغیر ہماری شادیاں نہیں ہوتی ہے، آتش بازی کے بغیر ہماری شادیاں نہیں ہوتی ہے، ڈی جے بجا کر عورتیں خواتین جب تک ناچتی نہیں ہے تب تک ہماری شادیاں نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھنا یہ سارے خرافاتی رسومات ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شادی کو سادگی سے کرنا چاہیے، سنت کے مطابق کرنی چاہیے تاکہ اس میں برکتیں حاصل ہو، اللہ کی حمایت شامل حال ہو۔ ورنہ اللہ کی پکڑ یاد رکھیے جب آتی ہے تو کسی بھی شکل و صورت میں آ سکتی ہے، ایسے بڑے حادثے بھی ہو سکتے ہیں ہماری پکڑ کے لیے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی شادیوں کو، اپنے جو ہے رسم و رواج کو سادگی طریقے سے اپنائیں، اور اپنے اندر اللہ اس کے رسول کے طریقے کو جو اللہ نے حکم دیا ہے، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اس طریقے کو اپناتے ہوئے ہمیں شادیاں کرنا چاہیے، اور ہماری جو خرافاتی رسمیں ہیں اسے ختم کرنا چاہیے۔ آپ اپنی قیمتی رائے ضرور اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور ویڈیو کو دوسرے بھائیوں تک شیئر بھی کریں۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے، جس کا اجر آپ کو بھی حاصل ہو اور ہمیں بھی جس کا اجر ملے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے مولا کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔